بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج تو ماحول ہی بالکل کچھ اور ہو گیا ہے، کیونکہ پہلے بھی پولیس بڑی تعداد میں ہوتی تھی، پہلے واٹر کینن کا استعمال بھی تھا، آنسو گیس کی شیلنگ کے لیے بھی تیاریاں تھیں، سب کچھ تھا اور ہو رہا تھا۔ ہر ہفتے ہم ہر منگل کے دن یہ سب دیکھ رہے تھے، لیکن آج تو کچھ اور ہی ہو گیا ہے۔ آج تو کرفیو کا ایسا سما ہے، کیونکہ آج کوئی دکان نہیں چھوڑی جو بند نہ کروائی گئی ہو، پیٹرول پمپس تک بند کروا دیے، ہر طرح سے کوئی بھی چیز جو سڑک کے ارد گرد ہے سب کو بند کروا دیا گیا، اور یہ کام صبح سویرے ہی شروع ہو گیا۔ ایسے لگتا ہے کہ سہیل آفریدی کی لاہور آمد پر جو ٹیکٹکس اپنائے گئے شاید اب وہ پورے پاکستان میں پھیلائے جائیں گے، جہاں جہاں بھی کوئی تحریک انصاف کی طرف سے یا خان کی فیملی کی طرف سے آئے گا تو یہی کام کیا جائے گا۔ اب اڈیالہ جیل کے باہر عجیب و غریب مناظر، اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل آئے پابندیوں کے باوجود، یعنی دفعہ 144 کا ریکارڈ بن چکا ہے پہلے ہی کہ 4 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے، مگر لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، مقدمات بھی ہوتے ہیں، پھر بھی لوگ نکل رہے ہیں، اب بھی نکلے۔ اور اس دفعہ تو بڑا واضح کہہ دیا خان کی بہنوں نے کہ ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گی، چاہے واٹر کینن کا استعمال کریں، چاہے جو مرضی کریں، چاہے سب لوگ چھوڑ کر چلے جائیں، کوئی بھی ہمارے ساتھ نہ بیٹھے، ہم بہنیں یہاں سے نہیں اٹھیں گی۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ یہ تو پہلے ہی کہہ دیا گیا کہ جی اب تو خان سے کوئی نہیں ملے گا، اب تو اس کو تنہائی میں رکھا جائے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ فروری سے پہلے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بات وزیر صاحب نے کہہ دی، طارق فضل چودھری صاحب نے، انہوں نے سنا دی کہ جی اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا، بیرسٹر گوہر آئے، انہوں نے تھوڑا دھیمے لہجے میں اپنے انداز سے بات کی کہ یعنی کچھ نہ کچھ تو مذاکرات کی طرف ہونا چاہیے، وہ لوگ جو تحریک انصاف میں بھی ہیں، سختی دونوں طرف سے ہے، ان کو پیچھے ہٹنا چاہیے، وہ ذرا مفاہمت کی، مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ مگر اس وقت لگتا یہ ہے کہ پارٹی کے اندر یعنی تحریک انصاف میں اس وقت زور ہاکس کا ہے، جو سخت لہجہ اپنا رہے ہیں یا جو اسٹریٹ پاور کی بات کر رہے ہیں، اسٹریٹ موومنٹ کی بات کر رہے ہیں، ان کا اس وقت کنٹرول ہے یا وہ آگے ہیں۔ ویسے ہوتا یہی ہے کہ ہاکس ہمیشہ ڈوز پر حاوی نظر آتے ہیں، چاہے کم بھی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا سٹانس سخت ہوتا ہے، اس لیے وہ موقف زیادہ ابھر کر سامنے آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس وقت بیرسٹر گوہر یا اس طرح کے لوگ ذرا پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے آتا کہہ دیا جی اسٹریٹ موومنٹ دباؤ ڈالنے کے لیے نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ مگر بہرحال اب اسٹریٹ موومنٹ اپنی جگہ، اور اس کی ایک جھلک اڈیالہ کے باہر نظر آ رہی ہے کہ بالکل کرفیو سا لگا دیا گیا، اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل آئے، پھر علیمہ صاحب بھی پہنچی، دیگر لوگ بھی پہنچے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے اسی طرح پہلے کی طرح وہی واٹر کینن کا استعمال، کریک ڈاؤن، وہ سب کچھ ہو، اور اس پر تو اب یہ کہا جانے لگا ہے کہ بس کر دیں، ان خواتین کے ساتھ کتنا ظلم کرنا ہے۔ پوری دنیا میں سوال اٹھتے ہیں، جواب دیتے ہوئے شرم آتی ہے، شاید حکومت کو شرم نہ آتی ہو، لیکن جب باہر سے فون آتے ہیں، چاہے صحافیوں کا آئیں، رپورٹ کرنے والوں کو آئیں، دیگر لوگوں کا آئیں، تو ان کو شرم آتی ہے کہ ہم کیا جواب دیں کہ ہاں جی پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کہاں گئے انسانی حقوق، آپ نے ختم کر دیے، ویسے ہی آئین کا برا حال ہے، پارلیمنٹ کا برا حال، سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ سب کرنے کے بعد بھی اب معیشت تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ چل نہیں رہی، اس لیے سوال زیادہ پوچھے جا رہے ہیں اور مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ عینی شاہد رہے ہیں 3 دن کے سلمان اکمل راجہ۔ اب وہ تو ایک کہانی بتا رہے ہیں جو حکومتی کہانی سے مختلف ہے۔ سلمان اکمل راجہ کہتے ہیں میں 3 دن وزیر اعلیٰ کے ساتھ رہا، جو کچھ ہوا میں اس کا عینی شاہد ہوں۔ اس دورے نے ثابت کیا کہ عوام کا جوش و جذبہ اسی طرح قائم ہے جس طرح 8 فروری کو تھا۔ اب آج عظمہ صاحبہ نے واک آؤٹ کر دیا پنجاب اسمبلی سے، جہاں پر ان کا پوری طرح قبضہ ہے، اسپیکر صاحب بھی ان کے اپنے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں واک آؤٹ کر رہی ہوں کہ جو کچھ یہاں پر ہوا۔ اب یہ بھی کمال ہے، الٹا چور کتوال کو ڈانٹے۔ وہ باہر آئیں، پھر صحافیوں سے اظہار یکجہتی کیا، اور پھر صحافی بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے جنہوں نے وہ سوال کیے تھے، ان میں وہ بھی شامل ہوں گے یقیناً۔ تو پھر تحریک انصاف کہتی ہے جی ہمارے پاس تو ثبوت ہیں، واٹس ایپ پر ساروں کو پتہ لگا، سب کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی، کیا کس نے کرنا ہے، کس طرح کے سوال کرنے ہیں، اور یہ سب کچھ ہوا۔ تو اب عظمہ صاحبہ تو خود ایسے لگ رہا ہے کہ ایک اپوزیشن کی طرح بیہیو کر رہی ہیں۔ ان کو لگ رہا ہے کہ شاید اب 3 دن جو کچھ ہوا اس میں سہیل آفریدی چھائے رہے، تو اب ہم بھی کچھ بیانے بنا لیں، اچھا صحافیوں کے ساتھ ہم کھڑے ہو جائیں، کچھ کر لیں۔ اب آپ دیکھیے لیٹسٹ اس وقت رپورٹس یہی آ رہی ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا اس کا راج ہوتا چلا جا رہا ہے، اور مین اسٹریم میڈیا پر لوگ اتنا اعتبار نہیں کرتے، کیونکہ مین اسٹریم میڈیا کی اپنی قدغنیں ہوتی ہیں، اپنے مسائل ہوتے ہیں، تو سچ آپ کو لوگوں کی زبان سے نکل کر سامنے آ جاتا ہے، سچ آپ کے سامنے ویڈیو کی شکل میں آ جاتا ہے، آڈیو کی شکل میں آ جاتا ہے، وہاں کس نے کیا سوال کیا، کس نے چرس کی بات کی یا دیگر باتیں کس نے کی، کس نے کیا جواب دیا۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ ایک طرف اب شفیع جان سے سوال ہوا کہ جی مینا خان نے کیوں بات کی، کوئی جو اخلاق سے گری ہوئی تھی،
کسی گراج کا ذکر کر دیا اور اس طرح کی بات کر دی, میں دہرانا نہیں چاہتا. تو اس پر شفیع جان نے کہا جی انہوں نے تو کسی کا نام نہیں لیا, تو یہ تو ملک احمد خان صاحب نے اس کو مریم نواز صاحبہ سے جوڑ دیا. اب یہ بھی ایک الگ کہانی چل رہی ہے کہ ملک صاحب نے یہ کیوں کر دیا, ان کو کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی, یہ الگ بات چل رہی ہے. ایک ویڈیو جو وائرل ہے وہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما میاں نواز شریف کے بہت قریبی سمجھے جانے والے میاں جاوید لطیف کی ہے, جس میں وہ کہتے ہیں, ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر اعتراف کرتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ خان ہی پاپولر ہے, اور وہ بات مان رہے ہیں. یہ بڑا دلچسپ مکالمہ تھا, کیونکہ ہوا یہ کہ کامران شاہد صاحب نے کہا کچی جماعت کا سوال ہے 2025 میں کون سا سیاسی لیڈر ریلیونٹ رہا. اب یہ سوال اس لیے کہ دسمبر ہے, اس کا اختتام ہے, نیا سال شروع ہونا ہے, اس میں بھی تحریک انصاف کے لیے ایسے سختیاں ہی ہیں. تو اب اس سال جو 2025 کا گزرا ہے کس کی پاپولیرٹی رہی, یہ ظاہر بات ہو رہی ہے کہ 25 سال کیسا رہا, 2025 کا کیسا رہا. تو جاوید لطیف نے جواب دیا, اداروں کے ترجمان کو حقیقت بیان کرنی چاہیے. کامران شاہد, یعنی آپ مانتے ہیں کہ وہ پاپولر ہے؟ جاوید لطیف, کیوں نہیں, حقیقت ہی ہے. یہ سنیے, وہ کہہ رہے ہیں جی کس کا رہا سال, کس کے ساتھ, یہ لوگ کس کے ساتھ ہیں. بچے والا کچی جماعت کا سوال ہے 2025 کہڑے سیاسی لیڈر ریلیونٹ رہے ہیں. میں وہی عرض کرتا ہوں, اگر آپ سننا پسند فرمائیں تو میں عرض کر دیتا ہوں. کتنے لائے گئے معاملہ کو رنگ روڈ پہ دیکھیں جو ادارے ہیں نا آج کے ادارے, ان کے جو ترجمان ہیں نا ان کو حقیقت بیان کرنی چاہیے. یہ پاپولیرٹی کسی کے رہے نا, مگر یہ مان رہے ہو کہ پاپولر ہے 2025 یار کیوں نہیں, حقیقت ہے سب تو پاپولر. جیل نے جی حقیقت یہی ہے کہ جی خان ہی پاپولر ہے. اب اگر پاپولر ہے تو پھر بات یہ ہے کہ میاں صاحب جو مرضی کر لیں. اب آج فیصلہ آ گیا جی ٹریبونل کا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست مسترد کی جاتی ہے, اور ٹیکنیکل بنیادوں پر جتنی بھی مسلم لیگ نون کو سیٹیں ملی ہیں ٹریبونل سے, وہ ٹیکنیکل بنیادوں پر کہ جی یاسمین راشد صاحبہ کی درخواست لیٹ آئی, ان کے دستخط نہیں تھے, فارم 45 کی کہیں بات نہیں ہے, کہیں ریکاؤنٹنگ نہیں. یہ اب ہو رہا ہے اس طرح سے, اب ان کی سیٹیں تحریک انصاف کی ہتھیائی گئیں. تو اس پر بڑا اچھا جملہ میں نے پڑھا کہ جی میاں صاحب نے سیٹ ہتھیا لی, عزت گنوا لی. تو یہ اب چیزیں چل رہی ہیں. اس سب کے باوجود تحریک انصاف دباؤ اور یہ جو کچھ ہے اس میں آپ یہ دیکھیے کہ آج بھی ایسا لگتا ہے کہیں نہ کہیں حکومت کہتی ہے کہ ہاں مذاکرات ہم تو کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ میں آپ سے عرض کروں کہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ایسی ہو رہی ہیں جس میں حکومت کو خوف ہے کہ کچھ بھی ان کے کنٹرول میں نہیں رہے گا, کیونکہ اس وقت سعودی عرب اور UAE آمنے سامنے ہیں, اور یہ بڑا ہی ایک خطرناک سا بیلنس ہمیں کریٹ کرنا پڑے گا. بڑا مشکل ہے کہ جب آپ کے دوست, دو برادر اسلامی ممالک جو آپ کے بہت قریبی ہیں, سعودی عرب اور UAE, وہ اب مختلف علاقوں میں جنگ کی صورت میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے ہیں. خاص طور پر یہ صورتحال یمن میں دیکھی جا رہی ہے, دیگر ممالک میں بھی ہے. تو وہاں اب سعودی عرب نے کچھ جگہوں پر اٹیک کیا ہے باقاعدہ, اور کہہ رہے تھے جی یہ UAE سے ان کو اسلحہ سپلائی ہوا ہے, اور UAE اب فورسز 24 گھنٹے کے اندر علاقہ چھوڑ کر چلی جائیں. تو وہاں بھی اب مسئلہ بنا ہوا ہے, معاشی مسئلہ پاکستان کے لیے پہلے ہی ہے, پھر اب امریکہ کی طرف سے بھی ایک عجیب پریشر آ سکتا ہے آنے والے دنوں میں. تو لگتا ہے کہ اس کو بھی محسوس کرتے ہوئے اب وزیر دفاع خواجہ کہہ رہے ہیں ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, مگر PTI گالیاں دیتی ہے. یعنی ہم تو تیار ہیں, آگے سے ہمیں گالیاں پڑتی ہیں جی. اور کہا وزیر اعظم نے 3 سے 4 بار مذاکرات کی پیشکش کی, مگر PTI مذاکرات سے انکاری ہے. اقتدار سب سے زیادہ عارضی چیز ہے, ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں مگر PTI تو ہمیں گالیاں دیتی ہے. تو ان کو اب ڈر لگنے لگا ہے کہ یہ عارضی چیز ہے, کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے, پتہ نہیں کیا ہو جائے, کیا بن جائے. تو اس خوف میں اب یہ لگ رہا ہے جیسے کہہ رہے ہیں دوبارہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ مذاکرات کے نتیجے میں کچھ نکل پاتا ہے نہیں نکل پاتا. اور میرا خیال ہے کہ مذاکرات کی کامیابی کا امکان اگرچہ کم ہے, لیکن آغاز کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہوگی کہ اگر کوئی ملاقات ہو سکتی ہے خان سے, خاص طور پر ان کی بہنوں کی ملاقات ہو سکتی ہے, تو پھر ہی چیزیں آگے بڑھ سکیں گی. اللہ حافظ.